الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نور کا کچھ حصہ ترجمہ اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سورۃ النور مدنی سورت ہے، 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس صورت کا کچھ پس منظر اور جو تعارف ہے وہ ہم تھوڑا سا نوٹ کرتے ہیں۔ اس صورت کا جو مرکزی موضوع معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے اور عفت و عصمت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہدایات اور احکام دینا ہے۔ پچھلی صورت کے شروع میں مومنوں کی جو خصوصیات بیان فرمائی گئی تھی، ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، یعنی باعفت زندگی گزارتے ہیں۔ اب اس صورت میں باعفت زندگی گزارنے کے ضروری تقاضے بیان فرمائے گئے ہیں۔ صورت کے شروع ہی میں زنا کی شرعی سزا بیان فرمائی گئی اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ جس طرح زنا انتہائی گھناؤنا جرم ہے، اسی طرح کسی بے گناہ پر شرعی ثبوت کے بغیر زنا کا الزام لگانا بھی نہ صرف سخت گناہ ہے بلکہ اس پر بھی سخت قانونی سزا مقرر فرمائی گئی ہے۔ غالب گمان یہ کہ یہ صورت ہجرت کے بعد 6 سال نازل ہوئی۔ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے ایک قبیلے بنو المستلق کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے اس کے حملے سے پہلے ہی پیش قدمی کر کے اس کے عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اسی سفر سے واپسی پر منافقین نے حضرت صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف بڑی کمینگی کے ساتھ ایک بے بنیاد تہمت لگائی اور اسے مدینہ منورہ میں بڑے پیمانے پر شہرت دی پھیلایا، جس سے کچھ مخلص مسلمان بھی متاثر ہو گئے۔ وعلیکم السلام۔ اس صورت کی آیات 11 تا 20 حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کرنے کے لیے نازل ہوئی اور جن لوگوں نے تہمت لگانے کا گھناؤنا جرم کیا تھا ان کو اور معاشرے میں عریانی فحاشی پھیلانے والوں کو سخت عذاب کی وعید بھی سنائی گئی۔ اسی طرح عفت و عصمت کی حفاظت کے پہلے قدم کے طور پر خواتین کو پردے کے احکام بھی اسی صورت میں دیے گئے اور دوسروں کے گھر جانے کے لیے ضروری جو ہے آداب احکام کی بھی وضاحت کی گئی۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت سارے احکام ہیں جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ تو اس کی ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ جس طرح 114 صورتیں نازل ہوئی ہیں تو یہ سب سے جدا اس کا آغاز ہوا ہے۔ ہر صورت سے پہلے بسم اللہ کے بعد جو ہے کوئی اور اللہ کی یہاں تعریف ہوئی ہے یا پھر دوسرے تیسرے، لیکن یہاں پر ایک عجیب چیز اللہ رب العالمین نے صورت کے شروع میں ہی بیان کر دی ہے کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور جس کے احکام کو ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب ساری صورتیں ہی تو اللہ رب العالمین نے ہی نازل فرمائی ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور پر اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ انزلنا، اس سورت کو ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناها یعنی اس سورت مبارکہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کو استعمال اس کی کے شروع کے اندر ہی کر دیا کہ یہ صورت ہماری طرف سے نازل ہوئی ہے اور ہم نے اس کے احکامات کو جو ہے تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ماننا چاہے تو مان لے، نہ مانے تو نہ مانے، کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَکَّرُونَ، اور
اس میں کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نہ شک ہے، نہ شبہ ہے، نہ مشتبہات ہے، کوئی چھپی بات بھی نہیں چھوڑی۔ ہم نے بڑی واضح انداز کے اندر جو ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر احکامات کو نازل کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ دوسری آیت اس کی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے معاملے میں ان پر ترس کھانے کا کوئی جذبہ تم پر غالب نہ آئے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بھی چاہے کہ مومنوں کا ایک مجمع ان کی سزا کو کھلی آنکھوں سے دیکھے، یعنی کہ جب سزا دینی ہے تو اس بات کا خیال کرنا کہ ایک پورا مجمع ہونا چاہیے، مجمع کے اندر سر عام ان کو سزا دو۔ کس کو؟ زانی مرد اور زانی عورت کو۔ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی جو عورت ہے، کتنے کوڑے ہیں؟ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَہ، ہر ایک کو 100 کوڑا لگانا ہے۔ تو یہ سزا جو ہے یہ غیر شادی شدہ مرد و عورت کے لیے ہے، کہ غیر شادی شدہ جو مرد اور عورت ہیں ان کی سزا اگر وہ زنا کریں تو کیا ہے؟ 100 کوڑے ہیں۔ اور اس کے ساتھ احادیث میں آتا ہے کہ 1 سال کی جو ہے وہ جلا وطنی بھی ہے، یعنی وطن سے ان کو نکال کر کے دوسری جگہ پر کہیں بھیج دینا، یہ بھی غیر شادی شدہ کی سزا کے اندر شامل ہے۔ اب ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کے ساتھ جو ہے نا ملازم نے زنا کر لیا ہے، بدکاری کی ہے، تو میں نے ہر جانے کے طور پر جو ہے کچھ بکریاں بھی دے دی ہیں، مال دے دیا ہے، تو میں نے تو یہ کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیرا مال تجھے واپس کیا جائے گا۔ تو جو ملازم ہے اس کو کوڑے لگائے جائیں گے اور ساتھ اس کو جلا وطن بھی کیا جائے گا، اور بیوی کے پاس بھیجا لوگوں کو، اپنے کسی نمائندے کو، کہ پوچھئے کہ اس نے واقعی زنا کیا ہے، اگر تو وہ کہتی ہے میں نے یہ کام بدکاری کی ہے تو پھر وہ سنسار کی جائے گی۔ سنسار کا کیا مطلب ہے؟ لوگ جمع ہیں تو پتھر مار مار کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دینا۔ تو اب اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے اقرار کر لیا۔ اللہ اکبر! وہ لوگ اللہ سے ایسے ڈرنے والے تھے کہ اپنے گناہ کو چھپاتے بھی نہیں تھے، اور جو ان کی حد تھی اس کو قائم کرواتے تھے اپنے اوپر۔ ایک عورت غامدیہ عورت تھی، تو وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی کہ اللہ کے رسول تخرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کیا ہوا؟ کیسے تمہیں پاک کروں؟ اس نے کہا کہ میں یہ بدکاری کر بیٹھی ہوں، تو مجھے اب بڑا ڈر لگتا ہے، صبح بھی ڈرتی ہوں، شام بھی ڈرتی ہوں کہ میں کیا جو ہے وہ جرم گنونا کر بیٹھی ہوں کہ میرے دل کو سکون ہی نہیں ہے، میرا چین ہی ختم ہو چکا ہے، گناہ ہو گیا ہے، اور گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ اس پر ندامت آئے، اس پر شرمندگی کا اظہار ہو، اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے وہ آنے لگ جائے۔ تو وہ اس عورت نے آ کر کے بیان کیا، آپ نے کہا کہ عورت چلی جا، کیوں ایسی باتیں کر رہی ہے؟ عورت کو آپ نے بھیجنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر بھی اس پر برجمان تھی کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کیا جائے، مجھے پاک کیا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا کیا ہے تو نے؟ بڑی پھر پوری وضاحت کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پوری مکمل وضاحت کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، جب تو اقرار بھی کرتی ہے اور میں نے ساری تحقیق بھی تجھ سے کر لی ہے، تو واقعی وہی بدکاری کر بیٹھی ہے جس کو زنا کہتے ہیں، تو اب تیرے اوپر جو ہے وہ حد لگے گی۔ تو اب حد کب لگے گی؟ کہا کہ جاؤ بچہ جنو، پھر آنا ہمارے پاس بچے کو لے کر کے۔ اس نے عورت نے بچہ جنا، تو وہ کبھی کہیں چھپی بھی نہیں، موت سے ڈر کے پھر بچے کو لے کر پھر آئی کہ اللہ کے رسول اب میرے اوپر حد لگائیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ، اور یہ جب کھانے پینے کی عمر کو پہنچے نا تو تب پھر میرے پاس آنا۔ اب وہ پھر آئی
روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑایا ہوا ہے بچے کے، آئی ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہ تخیر نہیں یا رسول اللہ کے رسول، مجھے اسی جو گناہ کی پاداش میں جو ہے وہ پاک کر دیجئے۔ تو آپ نے بچہ کسی اور کو دیا کہ اس کی کفالت تو نے کرنی ہے، تو پھر اس عورت کو جو ہے رجم کر دیا گیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس عورت کی جو توبہ تھی اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، اگر مدینے کے کچھ گناہ گاروں کے اوپر بھی ڈال دی جائے تو وہ بھی سارے کے سارے جو ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے، ان کو بھی بخش دیں، ایسی توبہ۔ اسی طرح بے شمار مثالیں جو ہیں وہ احادیث میں ملتی ہیں کہ اگر کسی نے ایسے کیا ہے، شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا گیا ہے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو پھر 100 کوڑوں کی اور جلا وطنی کی سزا جو ہے وہ سہنی پڑی ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کو 100 کوڑے، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تم نے اپنے دل کے اندر نرمی نہیں برتنی اللہ کی حدوں کو قائم کرتے ہوئے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر، حشر و نشر کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہارے دلوں میں اس وقت ترس نہیں آنا۔ یہ مطلقاً ترس کھانا اس سے منع نہیں کیا گیا کہ ترس آنا ہی نہیں چاہیے، نرمی برتنی ہی نہیں ہے کسی سے، نہیں، بلکہ یہ صرف اس لمحات میں ہے، اس وقت ہے کہ جب آپ حد جو ہے وہ نافذ کر رہے ہوں، اس وقت اس پر یعنی اللہ کی حد کے اندر نرمی نہیں کرنی۔ اب 100 کوڑے ہیں، وہ 50 کھا کے بدحال ہو گیا تو آپ کہیں کہ بھائی بس اسی پر بس کر دیتے ہیں، تو یہ ایسا کرنا نہیں ہے۔ جو اللہ نے سزا مقرر کی ہے وہ پوری کر کے چھوڑنی ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جب معاملہ ہو رہا ہو تو پھر کیا کرنا ہے، ایک گروہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ عبرت پکڑے کہ یہ ہوتا ہے تو پھر جرم جو ہے وہ ہوگا ہی نہیں۔ اب حالات جو ہیں وہ خراب دن بہ دن ہو رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ہاں اسلامی مملکت تو ہے لیکن زنا کی بھی کوئی سزا نہیں ہے، شراب کی کوئی سزا نہیں ہے، چوری کی کوئی سزا نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے ایک وقت میں یہ کہا تھا، کسی نے کہا نا جب کہ یہاں پر شرعی سزاؤں کا نفاذ ہونا چاہیے، تو کہا کسی کہنے والے نے کہ اگر ایسا کر دیا تو پھر سارا ملک ہی جو ہے وہ ٹنڈا ہو جائے گا، یعنی کہ سارے یہاں پر گویا کہ اللہ معاف کرے شاید چور ہیں، تو یہ ڈر ان کو اپنا ہوتا ہے تو بچتے ہیں کسی کے نہ پیچھے آ کر کے چھپ کر کے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ اگر سزائیں آج بھی جن ملکوں کے اندر ہیں تو وہاں پر امن ہے، سعودی عرب کے ہاں امن ہے، وہاں پر یہ سزائیں شرعی طور پر جو ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ، کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ قتل کا بدلہ قتل ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ کان ہے، دانت کا بدلہ دانت ہے۔ اگر کسی نے ایسے کیا تو اس کو قصاصاً ایسے اس کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ جہاں وہ ہوتا ہے وہاں پر امن قائم ہے، اور اس کے علاوہ اگر طالبان کی حکومت قائم ہوئی تھی وہ بھی شرعی سزائیں دیا کرتے تھے، تو وہاں پر بھی جرم بہت کم تھا۔ اور سعودی عرب کی مثال بڑی واضح ہے آج آپ لوگوں کے سامنے کہ وہاں پر شرعی سزاؤں کا نفاذ ہے، اگرچہ بڑی کمزوریاں ہوں گی سعودی عرب کے ہاں، ان لوگوں کے ہاں، لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے جتنی کوشش انسان کر سکتا ہے وہ کرتے ہیں دین کو نافذ کرنے کے لیے، سرمایہ لگا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ بہرحال تو وہاں پر اس وجہ سے امن ہے کہ وہاں شرعی سزائیں بھی قائم ہے۔ اور دیکھیے کہ زنا کے جو بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک زنا ہی کافی ہے ساری زمین کو ختم کر دینے کے لیے، ایک زنا ہی کافی ہے، اتنا یعنی کہ یہ گنونا جرم ہے۔ تو پھر فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی مرد نکاح کرتا ہے تو زناکار یا مشرک عورت ہی سے نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہی مرد جو خود زانی ہو یا مشرک ہو۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ بات مومنوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر کتنی جو ہے وہ کھلی بات فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ زانی مرد جو ہوتا ہے
اس کی کوشش خواہش یہی ہوتی ہے کہ زانی عورت کے ساتھ یا مشرکہ عورت کے ساتھ میں نکاح کروں۔ اسی طرح مشرکہ عورت ہے تو اس کا بھی یہی ہے کہ یا مشرک کے ساتھ یا پھر زانی کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرے، لیکن یہ مومنوں پر بات حرام ہے۔ ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے اور جلیل القدر صحابی تھے، تو آپ کی یہ ڈیوٹی لگ گئی کہ مکے کے اندر جتنے قیدی ہوتے تھے مسلمان، یہ ان کو چھڑا کر کے لایا کرتے تھے مدینے کے اندر۔ ان کی یہ ڈیوٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ اب ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے ایک دیوار پھیلانگی، تو اگلی طرف جہاں قیدی تھا وہاں یہ کودے ہیں، تو وہاں وہ ایک عورت تھی، عناق اس کا نام تھا۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام قبول کرنے سے پہلے جو تھا کوئی تھوڑا بہت ان کا آپس میں ریلیشن چلتے تھے، تو بہرحال اس نے کہا کہ تو ابو مرثد ہے، اس نے پہچان لیا اور انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ آج پھر ہم رات جو ہے وہ کٹھی گزاریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بس بھائی اب میں آپ کے ساتھ جو ہے نا ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا، میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور اسلام نے یہ ساری چیزیں حرام قرار دے دی، ٹھیک ہے، محرم غیر محرم کے جو یہ سارے رشتے ہیں اسلام نے ان کو نافذ کر دیا ہے۔ اور قربان جائیں صحابہ کرام علیہ رضوان پر کہ کیسے ایمان ہیں کہ جب مسلمان نہیں تھے تو سارا کچھ کر رہے تھے، جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو پھر سب کچھ چھوڑ دیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگو ایمان کے دعوے تم بڑے کر سکتے ہو اور کرتے ہو، لیکن ایمان لانا ہے تو انہی کی طرح لاؤ جس طرح یہ جماعت صحابہ کرام کی ایمان لائے ہیں۔ ایمان لائے ہیں تو پھر پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا انہوں نے۔ تو اس ابو مرثد کہتے ہیں کہ اب میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں گزار سکتا کوئی بھی وقت۔ اس نے کہا میں شور کروں گی، آپ کو پکڑا دوں گی کہ جو قیدی یہاں سے جاتے ہیں وہ یہ ابو مرثد لے کے جاتا ہے۔ اب اس نے شور کیا تو یہ آئے اور ایک غار کے اندر چھپ کے سارے وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے ہیں، تلاش میں ہے، غار کے اندر آ کر کے چھپ کے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب پیشاب کیا وہاں پر کچھ لوگوں نے تو وہ بھی میرے اوپر سے گر رہا تھا، اتنے میرے قریب تھے، لیکن عالمین نے ان کی نظروں سے مجھے اوجھل کر دیا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ اب وہ چلے گئے ہیں، جا چکے ہیں اور سو گئے ہوں گے، پھر میں واپس گیا اور اپنے اس قیدی جس کو چھڑانا تھا پھر میں چھڑا کر کے مدینے کی طرف راہ لی۔ تو بات یہ ہے کہ پھر وہ جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات جو ہے وہ ماجرا پیش کیا اور خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول کیا میں اس عورت سے شادی کر لوں، نکاح کر لوں، وہ بھی مجھے دعوت دیتی ہے نکاح کی اور میرا بھی دل کرتا ہے۔ آپ خاموش رہے، 3 دفعہ اس نے پوچھا، پھر اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کو نازل فرمایا اور فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ بات مومنوں پر حرام ہے کہ وہ کسی زانی یا مشرک عورت کے ساتھ نکاح کر لے۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے، اسلام قبول کر لے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر زانی کے ساتھ جو ہے مشرک کو لایا گیا ہے۔ اب یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے مشرک جو ہیں وہ زانی ہی ہوں، یہ بھی کوئی بات ضروری نہیں، لیکن ان کو آپس میں جو ہے وہ ملا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح زانی ہوتا ہے مشرک کی بھی مثال ویسے ہی ہے، یعنی کہ زانی جو ہے نکاح کیا ہے، حلال نکاح کے اندر ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے اور جگہوں پر جاتا ہے، منہ کالا کرتا ہے، ایک بیوی پر منکوحہ پر راضی نہیں ہوتا، اسی طرح ہی مشرک ہے کہ وہ بھی اپنے ایک اللہ پر راضی کبھی نہیں ہوتا، اس کا دل بھی نہیں بھرتا، تو وہ کبھی کہیں جاتا ہے کبھی کہیں جاتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ مشرک عورت ہو اور بلند و بالا نسب والی ہے اور ذات والی ہے، مال و دولت بھی ہے، حسین جمیل ہے، آجابکم بڑی آپ کو خوبصورت لگتی ہے، لیکن وہ اس لونڈی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو ایمان والی ہے۔ مشرک اور مومن جو ہیں وہ کبھی بھی برابر، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون،
یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مومن اور فاسق، اللہ کا نافرمان اور اللہ کا فرما بردار برابر ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا اگرچہ کوئی لونڈی ہی ملتی ہے اس کے ساتھ نکاح کر لو، لیکن مشرکہ کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ ایک علیحدہ معاملہ ہے، وہ پھر انشاءاللہ بیان کریں گے بھی۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے آگے کہ یہ مشرک عورتیں اور جو مشرک مرد ہیں ان کے بارے میں فرما دیا کہ ان کا حال کیا ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں پر حرام کر دی گئی ہیں۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو اللہ کیونکہ اور وہ خود فاسق ہیں۔ اب یہاں پر پاک بعض عورتیں جو ہیں پاک دامن عورتیں ہیں کہ جن پر کوئی تہمت لگا دے زنا کی، بدکاری کی، یا کوئی بھی تہمت کوئی جھوٹ باندھ دے، تو اب جو لگائے گا کب قبول کیا جائے گا؟ جب وہ ساتھ 4 گواہ پیش کرے گا کہ اس کو میں نے فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر اس نے اکیلے نے دیکھا بھی ہے، سچا بھی ہے، لیکن 4 گواہ پیش کرنے ضروری ہے۔ اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر پاتا تو پھر اس کو پکڑیے اور اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اگرچہ وہ سچا بھی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک کڑی حد لگائی ہے تاکہ ہر کوئی ایسے ہی نہ منہ اٹھائے، کسی کے ساتھ مخالفت ہو جائے تو وہ اس پر جو ہے وہ تہمت لگا دے اور اس پر الزام تراشیوں پر اتر آئے، کیونکہ یہ بات لوگوں کی عام ہوتی ہے۔ جس پر غصہ آ جاتا ہے پھر اس کی کوئی اچھائی، اس کی کوئی جو ہے نیکی بھی نہیں دیکھا کرتے لوگ، جو ہیں پھر اس کو بدحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذلیل اور رسوا کی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بڑی ہی جو ہے پیاری بات بیان فرما دی ہے کہ جب تک وہ 4 گواہ نہیں لاتا اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور پھر اس کو اوپر سے 80 کوڑے بھی لگائے جائیں گے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً، کبھی بھی دوبارہ اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، چاہے جائے کہ اس کی کسی پر تہمت لگی ہوئی قبول کی جائے، کسی بات پر اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ خود فاسق ہے، اس نے صحیح طرح تحقیق نہیں کی یا اس نے صحیح طرح دیکھا نہیں اور بات بیان کر رہا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہاں جی، کہ کسی بندے نے یہ کام کر دیا ہے، گواہ پیش نہیں کر سکا، 80 کوڑے بھی کھا چکا ہے، تو اس کے بعد کیا اس کی ہمیشہ کے لیے گواہی منظور نہیں؟ قرآن نے یہی کہا ہے، لیکن آگے بات بیان فرما دی، وضاحت کر دی، مگر یہ ہے کہ وہ اس کے بعد توبہ کر لے اس کام سے اور اپنی اصلاح کرے، نیک اعمال کرنے لگ جائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، اور اللہ نے اس کو جب معاف کر دیا تو پھر اس کی گواہی بھی قبول کی جا سکتی ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور خود اپنے سوا ان کے پاس کوئی اور گواہ نہ ہو، تو ایسے کسی شخص کو جو گواہی دینی ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دے کہ وہ بیوی پر لگائے ہوئے الزام میں یقیناً سچا ہے۔ کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر کو دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ کسی کو آ کر کے جب بتلاتا ہے کہ بھائی اب تو اس کے ساتھ میرا رہنا ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ پیش آیا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی کیا کرے گا؟ وہ 4 گواہ لائے گا، وہ بھی شخص 4 گواہ لائے گا۔ اگر اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے وہی بیان دے گا کہ جو وہ پہلے کہہ رہا تھا
اگر وہ سچا ہے، کہ وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو دیکھا ہے ایسے ہی کرتے ہوئے، 4 قسمیں اٹھائے گا۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر میں اپنے الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور عورت سے زنا کی سزا دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے کہ اس کا شوہر اس پر الزام جھوٹا لگا رہا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اب یہ ہے کہ کسی بندے نے جب تہمت لگا دی ہے، الزام لگا دیا ہے بیوی پر، اگرچہ وہ سچا بھی ہے، تو 4 گواہ پیش کرنے ہیں ساتھ اس نے۔ قاضی جو ہے، جج جو ہے، فیصلہ کرنے والا، اس کے اگر آتا ہے سامنے جرگے کے اندر تو وہ فیصلے اسی چیز کو مد نظر رکھے گا کہ یہ 4 گواہ پیش کرے، 4 گواہ ساتھ لائے۔ اگر وہ 4 گواہ اب نہیں پیش کر پاتا، اس نے اکیلے نہیں دیکھا ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 7 بندوں کو بھی بلائے اور لے کر کے آئے بھی دیکھو کیا ہو رہا ہے، تو اب کیا کرنا ہے کہ 4 پھر وہ قسمیں اٹھائے گا، اور 5ویں دفعہ وہ شخص کہے گا کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر جھوٹا ہوں میں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح جو ہے بیوی اگر نہیں مانتی، وہ کہتی ہے کہ جھوٹا یہ مجھ پر الزام دھر رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، تو اس نے کیا کرنا ہے، اس سے بھی 4 قسمیں لی جائیں گی، اور 5ویں قسم کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ کہے گی ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اگر یہ میرا خامد سچ بول رہا ہے اور میں جھوٹ کہہ رہی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب برسے، مجھ پر اللہ کا غضب برسے۔ اب ایک صحابی رسول حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی یہ معاملہ پیش آ گیا، ان کے ساتھ بیوی کو دیکھ لیا کسی اور کے ساتھ، تو وہ آیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا جی کہ میں نے یہ معاملہ پایا ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ میری بیوی جو تھی وہ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ تو جب بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا، یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ 4 گواہ پیش کیجئے، حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ 4 گواہ پیش کیجئے، نہیں تو پھر آپ حد کے لیے تیار ہو جائیں۔ جو حد پیچھے گزری ہے نا کہ جو بندہ دیکھتا ہے اور 4 گواہ پیش نہیں کرتا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب ان کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا اور یہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں اور میری پیٹھ جو ہے وہ کوڑوں سے بھی ضرور بچے گی، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم نے کرنا یہی ہے کہ 4 قسمیں اٹھاؤ، 5ویں دفعہ تم نے یہ کہنا کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب بیوی بھی نہیں مانتی، انہوں نے 4 قسمیں اٹھائی، بیوی سے جب کہا گیا اس نے بھی 4 قسمیں کھا لی۔ اب جو 5ویں تھی کہ غضب والی، تو اب وہ خاموش ہو گئی، ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ یہ اب لگتا ہے مان جائے گی، کیونکہ اللہ کے غضب کا معاملہ تھا اور اس لیے یہ ڈر جائے گی۔ تو اس نے کہا، یہ زبان حال سے کہا کہ میں اگر آج یہاں پر یہ کہہ دوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو میری جو ساری نسل ہے آنے والی اور جو میری پیچھے ساری جو ذات پات ہے، قبیلہ ہے، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، اس کی تو ناک کٹ جائے گی۔ تو لہٰذا اس نے قسم کھا لی کہ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ، کہ اگر جو اللہ نے کہا ہے کہ یہ جھوٹی ہے، میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، انہوں نے یہ بھی قسم اٹھا لی۔ اب ہوا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب یہ بچہ جنے گی، اگر تو گوڑا چٹا ہوا سفید اور اس کی 1-2 اور نشانیاں بیان کی تو یہ حلال بن امیہ کا ہوگا، اگر وہ گندمی رنگ کا ہوا اور اسی طرح 1-2 اور بھی نشانیاں بیان کی آپ علیہ السلام نے، تو یہ بچہ جو ہے وہ دوسرے مرد کا ہوگا جس پر یہ تہمت لگائی جا رہی ہے کہ یہ اس کے ساتھ پکڑی گئی ہے۔ اب جب بچہ جنا گیا تو
وہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ پوری ہوئی اسی شخص کے ساتھ، یعنی کہ جو اصلی خاوند تھا وہ بچہ اس سے ملتا نہیں تھا، اس کا بچہ نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے وہ بیان ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج اس پر ضرور حد نافذ کرتا، لیکن اللہ کی کلام جو ہے وہ سبقت لے چکی ہے۔ 5 قسمیں تھی وہ اس نے اٹھا لی تھی اور یہ ابھی تک اللہ کے غضب سے بچی ہوئی ہے، لیکن وہ بات ثابت ہوگی کہ یہ تھی جھوٹی۔ تو یہ بات ہے کہ جب کبھی ایسا کوئی معاملہ آ جائے تو اس معاملے کے بھی اندر جو ہے دیکھیے یہ نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ غیرت میں آئے اور بیوی کو جو ہے وہ قتل ہی کر دے، جینے کا حق ہی اس سے چھین لے۔ تو ایسا کرنے کا ہمیں دور دور تک یہاں پر نظر نہیں آ رہا۔ اسلام ہے، اسلام کے کچھ اصول ہیں، وہ اصول اور ضوابط جو ہیں وہ یہاں پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے ہو، اس سے آگے کوئی شخص نہیں بڑھ سکتا کہ اب وہ کہے کہ میں نے بیوی کو دیکھ لیا ہے، غیرت نے گوارا نہیں کیا اور قتل کر دیا، تو کون ہوتا ہے اس کو قتل کرنے والا؟ یہ تو جو قتل کی صورتیں ہیں اس کے اندر یہ صورت نہیں ہے کہ غیرت کا تمہارا تقاضا یہی ہے کہ تم اس کو قتل کر دو۔ ایسا نہیں کر سکتے ہو آپ، اگر نہیں آپ کی اب اس سے بنتی، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اور ویسے بھی اکثر یہی ہوتا ہے کہ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے۔ انسان جیسی زندگی اپنی بسر کر کے آگے کو پہنچتا ہے نا، پھر اس کو ویسا ہی جیون ساتھی اور سارا کچھ ویسا ہی اس کو ملتا ہے اور سہنا پڑتا ہے۔ جس طرح کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے بارے میں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے، یہ قرض دیے بغیر بندہ دنیا سے نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ دوسرا قرض جو ہوتا ہے نا وہ دیے بغیر دنیا سے انسان چلے جاتا ہے، بعد میں جو بھی معاملات ہونے وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن یہ زنا والا قرض ایسا قرض ہے کہ یہ بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے ہی جاتا ہے، یا اس کی بیوی سے ہو جائے گا یا بیٹی سے، یعنی کسی سے بھی یہ اس کو دیکھنا پڑے گا، یہ سہنا پڑے گا تبھی دنیا سے جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ عدلے کے بدلے ہیں۔ تو جس طرح انسان خود کرتا ہے اسی طرح پھر وہ پوری نسل کے اندر بگاڑ ہوتا ہے اور یہ بڑھتا جاتا ہے، یہ کام نہیں کبھی بھی ہوتا۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہمیں ہماری نسلوں کو جو ہے فحاشی، عریانی، بے حیائی کا دورہ ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ نسلوں کا بگاڑ جو شروع ہوتا ہے، یہ آج کل ہمارے ہاں عاشقی مشوقی اور یہ وہ اور دوسری تیسری چیزیں، مسجد کرنے، غیر محرم اور محرم کا کوئی تمیز نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کتنی یعنی کہ عورتیں ایسی ہیں، لڑکیاں ایسی ہیں، نوجوان خاص طور پر جو کالجز میں پڑھنے جاتی ہیں اور ادھر ادھر مطلب اکیلی جاتی آتی ہیں، تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، حساب لینے والا نہیں ہے، اور لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اپنی بچی کے بارے میں۔ حالانکہ کتنی عورتیں، لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو گھر سے پورا برقع عبایا پہن کر کے جاتی ہیں اور گھر سے تھوڑا سا دور ہوا تو سارا کچھ ماڈرن سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں عام ہیں۔ تو جب یہ رستہ کھلتا ہے تو تب ہی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک، یہ پھر رستے کھلتے جاتے ہیں اور شروعات انہی چیزوں سے ہوتی ہے، اور یہ جب شروع ہو جاتا ہے یہ ایک رکھنا اور دروازہ جب کھل جاتا ہے تو پھر یہ بند نہیں ہو سکتا، پھر یہ آگے ہی بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں بڑی پھونک پھونک کر کے جو ہے وہ قدم اٹھانے چاہیے، زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اور شیطان جو ہے تو وہ تو ہر وقت حملہ آور ہے، وہ تو ہر وقت جو ہے اسی بات پر جو ہے وہ اٹل فیصلہ کر چکا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے اندر بے حیائی بھی پھیلانی ہے، فحاشی بھی پھیلانی ہے، زنا جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب ایک بات اگر انسان نوٹ کر لے، سمجھ جائے، اگر تو غیرت مند ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے پھر تو جو مرضی کرتا پھر تو تجھے کوئی نہ شرمندگی ہونی ہے، تو اچھا کر رہا ہے کہ برا کر رہا ہے، تو کدھر منہ مار رہا ہے۔ جب حیا نہیں ہوگا تو پھر تو جو مرضی کرتا رہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا نا، آ کر کے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے زنا سے نہ روکیے، میں نہیں بچ سکتا اس سے۔ اب آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھاگ جا یہاں سے کہ تو کون ہوتا ہے، کیسی باتیں تو کر رہا ہے، حالانکہ صحابہ کرام نے ناگواری محسوس کی کہ یہ کس چیز کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھایا، سمجھایا، فرمایا کہ اے آنے والے یہ بتا نا تو ذرا کہ
تو زنا کر لے ٹھیک ہے، لیکن ان باتوں کا مجھے جواب دے کے جا کہ بات یہ ہے کہ کیا اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے تجھے قبول ہے؟ اس نے کہا کیوں کرے، کیسے مجھے قبول ہے، میں تو قتل کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ تو فرمایا جس کے ساتھ تو کرے گا ہو سکتا ہے کسی کی ماں ہو۔ پھر فرمایا کوئی تیری بہن کے ساتھ کرے تجھے قبول ہے، کوئی تیری بیٹی کے ساتھ کرے۔ یہ سارے رشتے گنوائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہر بات پہ وہ انکار کرتا رہا کہ نہیں مجھے یہ قبول نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس کے ساتھ تو کرے گا وہ انہی رشتوں میں کسی کا رشتہ ہوگا تو اس کو کیسے قبول ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں اب اس سے بھی توبہ کرتا ہوں اور یہ بھی کام نہیں کروں گا، یہ بھی کام۔ تو بات حیا کی ہے، غیرت کی ہے کہ جس کی غیرت کو گوارا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو وہ کرے، اور جس کو یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر کوئی آنکھ بھی اٹھا کر کے دیکھے پھوڑ دوں گا تو وہ کبھی بھی کسی کی جو ہے عزت پر بھی نظر نہیں ڈالے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ احکامات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے، تو خود سوچ لو کہ تمہارا پھر کیا بنتا۔ تو یہ آج پورا جو ہے وہ رکوع ہو چکا ہے۔ تو یہ لعان کا جو اس کو کہتے ہیں لعان، یعنی کہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ لعنتیں کرنا ایک دوسرے کے اوپر جو ہے، اگر ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو 4 قسمیں اٹھانے کے بعد ہے تو اس کو جو ہے وہ مسئلے کو لعان کہا جاتا ہے۔ لعان کا جو طریقہ کار مقرر کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، ورنہ اگر میاں بیوی کے درمیان بھی وہی قاعدہ جاری ہوتا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بدکاری میں مبتلا دیکھے تو اس وقت تک زبان نہ کھولے جب تک 4 گواہ میسر نہ ہو، ورنہ خود اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے تو سخت دشواری کا سامنا جو ہے وہ ہوتا۔ تو اگر تو اسلامی اصول و ضوابط کو لاگو کیا جائے تو بڑی خیر ہی خیر ہے۔ اب دیکھیے جب 80 کوڑوں کا کسی کو ڈر ہوگا، گواہ میرے پاس نہیں، میں نے خود تو دیکھ لیا ہے، گواہ نہیں ہے، تو وہ گھبراتا رہے گا، ڈرتا پھرے گا، تو دیکھو معاشرہ جو ہے وہ ایک طرح کی بدامنی سے بھی بچے گا۔ اگر اس کو قبول نہیں ہے اور گواہ بھی نہیں ہے تو وہ چاہتا بھی نہیں، اس کی غیرت کو گوارا نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، کوئی کسی قسم کا فتنہ جو ہے وہ درپیش نہیں آئے گا۔ تو آج کا یہ پہلا رکوع سورۃ النور کا مکمل ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسرا رکوع کل سے شروع ہوگا۔ اللہ رب العالمین ثانیہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔